سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما من غائبت، تے آئی ہے، گرامر جانتے ہوں تو یہ تے جو ہے یہ مبالغے کی ہے، گویا کیا کہا گیا، کوئی شے کتنی ہی چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، ایک تو ہے نا صرف چھپی ہوئی، کتنی ہی چھپی ہوئی ہو، 70 پردوں میں ہو، 1000 پردوں میں ہو، اللہ تعالی خوب جانتا ہے، اللہ تعالی۔ اور پھر جسے اللہ دکھا دے، جسے اللہ بتا دے، وہ اللہ کے بتانے سے جانتا ہے۔ اب بندے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور ان کے گھر میں جو باتیں چھپی ہوئی ہے بتا رہے، میرے نبی کو کون بتاتا ہے؟ عمیر اور صفوان کی بات میں نے آپ کو سنائی تھی نا، جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برا ارادہ کر کے، جب مکہ سے مدینہ پہنچے حضور نے بتا دیا تم دونوں نے کمرے میں بیٹھ کے یہ معاہدہ کیا یا نہیں کیا، اور تھر تھر کانپنے لگ گئے، اور 300 میل کا فاصلہ، بند کمرے میں ہم باتیں کر رہے ہیں، نبی سن رہا ہے، نبی دیکھ رہا ہے، فرمایا مجھے میرا رب دکھاتا بھی ہے سناتا بھی ہے۔ اللہ تو سب کچھ اللہ نے اس کتاب میں محفوظ کر دیا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ اللہ خود سے جانتا ہے، نبی اللہ کے بتانے سے جانتا ہے۔ اللہ کا کمال کسی کے قبضہ کنٹرول میں نہیں، مخلوق کو جو کمال ملا وہ رب کے قبضہ و کنٹرول میں ہے۔ جب فرق ہو جائے برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نبی خود سے جانتے ہیں، ہم نے یہی کہا ان کو کون دیتا ہے علم؟ اللہ عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مغیبات، موجود و عدم، معدوم، جملہ، اشیاء، یہ جو بحث علماء میں چل پڑتی ہے جی کس کیا چیز، میں اس کی آپ کو اس لیے تفصیل نہیں سنا رہا کہ آپ کے علم میں اس کا وہ اتنا حصہ نہ بھی ہو، کوئی فرق نہیں، بس آپ کو اتنا جاننا ہے کہ اللہ تعالی خود سے جانتا ہے، اور جیسا وہ جانتا ہے کوئی اور نہیں۔ مخلوق میں جو کوئی جانتا ہے رب کے بتانے سے جانتا ہے، جتنا رب بتائے، اور جس حبیب سے رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا اور کیا چھپانا۔ تو میرے نبی جیسا مخلوق میں کوئی عالم، وہ مخلوق میں سب سے عالم، سب سے زیادہ جاننے والے، ان جیسا کوئی اور۔ یہ جو عصیاں اور نسیاں، عصیاں نافرمانی گناہ کو کہتے ہیں، نسیاں بھول چوک کو کہتے ہیں، یہ انسان کے جو معاملے ہیں، انسان پر لازم ہے کہ جو بھول ہوئی، جو نافرمانی ہوئی، توبہ کر لے۔ کیا کر لے؟ کیا کر لے؟ مجھے ذرا اونچی آواز چاہیے، میں نے بار بار کیوں کہلوایا؟ آپ کو احساس دلانے کے لیے۔ کیوں؟ یہ توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہوا ہے، اس کو غنیمت جانو، اس کو نعمت جانو۔ یہ بند ہو گیا تو پھر تمہاری توبہ بھی ہو سکتی نہیں۔ 100 باری میں توبہ کی تھی تے 100 بار تروڑی۔ یہ ٹھیٹھ زبان ہے، ٹھیٹھ زبان، پوٹھواری زبان ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے انسان، یہ تو عجیب چیز ہے، 100 مرتبہ توبہ کر کے پھر توڑ دیتا ہے۔ یا اللہ میری توبہ اب نہیں کروں گا، پھر توڑ دیتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر بھی توبہ کرتا رہو، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند۔
100 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 100 ਵਾਰ ਤਰੋੜੀ, ਪਰ ਨਫਸ ਕਮੀਨੇ ਮੇਰੇ ਹਲੀ ਹਲੀ ਬਦੀ ਨਾ چھوڑی. یہ میرا نفس اتنا کمینہ ہو گیا ہے کہ یہ برائی چھوڑتا نہیں. لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم 100 مرتبہ توبہ توڑ کے بھی توبہ کرتے ہیں، وہ پھر قبول کر لیتا. اس جیسا کریم کوئی نہیں، مہربان کوئی نہیں. توبہ کی توفیق ملی ہے، اس توبہ سے منہ نہیں پھیرو بلکہ سچی توبہ کرو. سچی توبہ. شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک منکر، انکار کرنے والے کو ایک واقعہ اتفاقی ہوا. اس نے ایک آدمی کا گزر ہوا، اس پہ آدمی تھا وہ دوسرا غلط عقیدے والا، نیک آدمی سے اس کا سامنا ہو گیا. شرم ساری سے چہرے پر پسینہ تھا. وہ جو تھا نا بندہ، اس کے چہرے پر پسینہ تھا شرم کی وجہ سے. تو اس نے کہا میں اپنے ہمسائے بزرگ کے سامنے شرمسار ہوا. تو وہ شیخ نے یہ بات سنی تو شیخ نے اس پہ ناراض ہو کے کیا فرمایا، ذرا گہری بات ہے، اور تجھے بندے سے شرم آ گئی اور پسینہ پسینہ ہو گیا، تجھے رب سے شرم نہیں آتی؟ وہ تجھے نظر آ رہا ہے، رب تجھے نظر نہیں آ رہا. حالانکہ یہ بندہ ہر جگہ موجود نہیں، رب ہر جگہ. تو جیسے تو دنیا میں لوگوں سے شرم کرتا ہے، اللہ سے شرم. تجھے آسودگی چاہیے نا، آرام چاہیے. وہ کب نصیب ہوگا؟ جب تو اللہ سے شرم کرے گا، ڈرے گا، اپنے گناہوں سے آگاہ ہو کر توبہ کرے گا. اور جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ روتا ہوا توبہ کرتا ہوا بندہ مجھے اچھا لگ رہا ہے. وہ تمہارا ایک آنسو قبول ہو گیا، بیڑا. اب دوسری بات کر رہا ہوں، سینے صاف رکھو. سینے. جملہ کہوں، سننا چاہو گے؟ سینے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، سینے میں مدینہ ہونا چاہیے. اللہ سینے میں مدینہ. مسلمان کے لیے، مسلمان کے سینے میں کینہ، بغض، میلس کہتے ہیں شاید انگلش میں، گرج، میلس، میل رکھنا، یہ مسلمان کے لیے نہیں. سگے بہن بھائیوں کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے. وہ جی اس نے مجھے یوں کہہ دیا تھا، اس نے مجھے یوں کہہ دیا. ہم اسی میں ختم ہو گئے. مسلمان کو مسلمان کے لیے سینہ صاف رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے، قیامت کے دن کے حوالے سے سنو. حدیث شریف میں ہے جو اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. سب سے پہلے وہاں حضرت عبداللہ بن سلام گزرے، حضور کے صحابی. صحابہ کرام اٹھے اور انہیں خوشخبری سنائی اور پوچھا تم کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ جنت میں داخل ہو رہے ہو، تم کون سا نیک عمل کرتے رہے ہو؟ تو اب یہ بات ذرا سن لیں، حدیث شریف میں ہے. انہوں نے کہا میں تو بڑا کمزور سا انسان ہوں، گناہگار ہوں، میں نے کیا نیک عمل کرنا ہے؟ میں نے ایک کام کیا ہے کہ میں نے اپنے سینے میں کسی مومن کے لیے کینہ نہیں رکھا. میرے ہر وقت ذہن میں یہی بات رہتی ہے کہ میں کسی سچے مسلمان کے لیے سینے میں میل. تو جن کے سینوں میں نبی کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، اولیاء کے لیے میل ہے، کیا حال ہوگا ان کا؟
حضرت ابو سفیان صحابی، حضرت امیر معاویہ صحابی، حضرت عمر بن عاص صحابی، حضرت ہندا صحابی. اور کوئی کہے نہیں جی، تو پھر تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ہے کون؟ کوئی یہ کہے کہ نہیں سیدہ کائنات سے غلطی ہو گئی، معاذ اللہ، ہم کیا یہ جملے برداشت کر لیں؟ ایک مومن کے لیے گنجائش نہیں، تو میں ان ہستیوں کے لیے جن سے اللہ راضی اور جن کے صدقے ہمیں جنت ملنی ہے، تو ہمیں ادب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اور کوئی کہے کہ نہیں نبی کی ایک ہی بیٹی ہے، 3 بیٹیاں نہیں، برداشت ہوگا؟ کوئی نبی کی بیویوں کے لیے کہے کہ ہم ان کا ادب نہیں کریں گے، تو ہم ایسے شخص کی پرواہ کریں گے؟ نہیں. یاد رہے سینے صاف رکھنے ہیں. سینے، جب سینے صاف ہو جائیں گے نا تو پھر آپ کو کچھ نظر آنے لگے گا. یہ بات جو میں نے کی اب سمجھیں. پھر آپ کو کچھ نظر آنے، کیونکہ اندر روشنی ہوگی تو نظر آئے گا نا، اور اندر گند ہوگا تو پھر کیا نظر آئے گا؟ تو یہ سینے صاف کر لو، جب ان میں اللہ کا نور آ جائے گا، یہ مدینہ بن جائے گا، تو یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ دیکھا کرو گے. یہ دل کی صفائی اللہ والوں کی صحبت میں ہوتی ہے. مگر ہم اوئے ہوئے ہوئے لوگوں کی باتیں سنیں نا، نہیں جی بس جی یوں نہیں، وہاں نہیں، فلاں نہیں. اللہ معاف کرے، اللہ تعالی معاف کرے. مجھے یہ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیب کی خبریں دیں یا نہیں دیں؟ ان کو کس نے دیں؟ تو بس وہ اللہ کی عطا سے جانتے، ہمیں بتاتے، ہم مانتے ہیں. جو کہے گا میں نہیں مانتا تو ہم اس کو مانتے. چھٹی. تو نبی کو نہیں مانتا تو ہم تجھے. نبی کو نہ مانیں گے بیڑا غرق ہو جائے گا، تجھے نہیں مانیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا. سمجھ آئی ہے بات؟ تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا ہے کہ اللہ تعالی ان کو عطا فرماتا ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے یا کسی اور مولوی نے عقیدہ نہیں دے دیا، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ نہیں کی ہے کہ حضور اللہ کی عطا سے جانتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد فرمایا، مجھے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات نہ پہنچائے. میرے صحابہ کے بارے میں کوئی مجھے بری بات نہ پہنچائے، کیونکہ میرا جی چاہتا ہے میں جب تمہارے سامنے ہوں، تم میرے سامنے ہو، تو تمہارے متعلق میرا سینہ صاف رہے. میرا سینہ. اب کسی کی برائی کریں گے تو سینہ صاف رہے گا نہیں. تو حضور نے یہ پیغام ہماری تعلیم کے لیے دیا ہے، اور یہاں صحابہ کے لیے، اولیاء کے لیے جو گستاخیاں بے ادبیاں ہو رہی ہیں، بتائیے اس کے بعد خیر ہو سکتی ہے؟ اونچی. تو ہمیں یقین رکھنا ہے نبی پاک کے ہر پیارے کے لیے بھی، خود انبیاء کے لیے، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے لیے، ہمارا کسی کے بارے میں کوئی ایسا خیال نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے ایمان کو ضائع کر دے. تو اللہ تعالی کی عطا سے نبی جانتے ہو سکے تو جس کو جو نام پسند ہو اس کو اس نام سے پکارا کرو. کسی کو اپنے لیے کوئی لفظ نہ پسند ہو تو اس لفظ سے اس کو پکارنا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جس صحابی کو جو پسند ہوتا تھا اس کو اسی نام سے پکارتے تھے. یہ میری آپ کی تعلیم کہ سینے صاف رہیں، آپس میں محبتیں رہیں، نام بگاڑنے نہیں چاہیے. ہاں جو بے ایمان ہیں ان کی ہم کوئی عزت نہیں کرے، جو نبی کے گستاخ ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی عزت نہیں. مگر مومن کو مومن کے لیے دوست ہونا چاہیے، بھلائی والا ہونا چاہیے، خیر خواہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے سینے محبتوں والے بنا دے، ایمان والے بنا دے، نور والے بنا دے.
گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔